اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سب نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی واضح دلائل جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟ آئیں ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کوئی دوائی کوئی نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، تو اس پرچی اس پیپر کے نیچے جو ہے ہدایات لکھی ہوتی ہیں، جن میں لکھا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں سے جو ہے وہ مریض نے پرہیز کرنی ہے، اور کچھ چیزیں جو لکھی ہوتی ہیں کہ یہ ضرور جو ہے مریض کی غذا میں شامل کرنی ہے۔ تو ہم سب اسے پڑھتے ہیں اور ان ہدایات کو جو ہے ہم فالو کرتے ہیں تو ہم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے نا، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم جو ہے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق پرہیز نہ کریں، جس چیز سے ڈاکٹر کہے کہ پرہیز کرنی ہے ہم نہ کریں، ہم وہ چیزیں کھاتے رہیں، تو بے شک ہماری طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اور اگر ڈاکٹر کے بتائے ہوئے جو غذا ہے، جو اس نے ہمارے لیے اچھی چیزیں لکھی ہیں، اگر ہم وہ نہ کھائیں تو ہماری کمزوری اور بیماری جو ہے وہ دونوں برقرار رہتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے ہدایات پر عمل کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ ہم چند دنوں کے لیے اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہدایات پر عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ ہم یہ سب جانتے ہیں نا، اپنے بدن کی تندرستی کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب کہہ رہے ہیں کہ کون سی اس کتاب میں کون سی چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں اللہ رب العزت نے کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی روح کو اور اپنے بدن کو برائی جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور کون سے ایسے عمل ہیں کہ جن پر عمل کر کے اپنے بدن اور روح کو شیطان کے مقابلے میں ہم بہت سٹرونگ کر سکتے ہیں، بہت مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنی روح کو بھی اور اپنے بدن کو بھی۔ لیکن یہ سب جو ہے وہ کب ہوگا؟ یہ سب تو تب ہوگا نا جب ہمیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہدایات کی سمجھ آئے، ہم جان سکیں کہ کون سی باتیں ہمارے لیے اچھی ہیں، کون سے عمل کرنا اچھے ہیں، کن باتوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تبھی ہم عمل کر سکیں گے نا، جب ہمیں سمجھ آئے گی ایک چیز کی۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مبارک مہینے میں ہم اس کو مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کل سے انشاءاللہ تعالیٰ دورہ قرآن اردو میں شروع کر رہے ہیں، جو کہ بالکل اردو میں، یعنی ہم جو ہے صرف ترجمہ پڑھیں گے، صرف قرآن کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اپنی زبان میں، تاکہ ہم جو ہے بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں، ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے رب، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب سہیلیاں، آپ ان سب کے ساتھ یہ جو چینل ہے اس کو جو ہے شیئر کریں، اس دورہ قرآن کو شیئر کریں، تاکہ ہم سب زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مل کر اس کو سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ جو بھی کسی کو نیکی کرنے کی دعوت دے گا، کوئی نیکی میں کوئی کسی کو کوئی بات بتائے گا، تو انشاءاللہ اس نیکی کا اجر جو ہے وہ بتانے والے کو بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ روز کا روز جو سبق ہوگا وہ آپ کو ملتا رہے، آپ تک وہ پہنچتا رہے، اور آپ اس کو اپنے سب جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں۔